اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی قدرت کاملہ کا صدقہ انسانوں کو پیدا کیا۔ پیدائش کے ساتھ ہی ہمیں ایک مقصد حیات دیا ہے اور اس مقصد کے تحت ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے کہ ہم نے گناہوں سے بچ کر اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں بزرگان دین کی باتیں، وہ حکمت بھری، وہ فہم و ادراک والی باتیں جس سے ہم اپنی زندگی میں خوشحالی لے کر آ سکیں۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور آپ سے کہا کہ حضور میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، ایسا عمل بتائیے میں گناہ کروں اور اس پہ میری پکڑ نہ ہو۔ بزرگ تو پھر بزرگ ہوتے ہیں اور وہ بھی ابراہیم بن ادھم جیسے۔ آپ نے کہا ہاں میاں ایسا عمل ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جی بتائیے۔ آپ نے کہا ایک عمل ایسا ہے کہ تم جس کا رزق کھاتے ہو، جس خالق کا رزق کھاتے ہو، اس کا رزق نہ کھاؤ، اپنا کوئی رزق اگا لو، اپنا کوئی رزق پیدا کرو، وہ کھاؤ، گناہ کرو، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ اس نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رزق تو اسی کی طرف سے سب کچھ، ایک ذرہ بھی ہے تو وہ خالق کی پیداوار ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا چلے دوسرا راستہ یہ ہے، اس ملک میں جا کر گناہ کرو جو ملک اس کے اختیار میں نہ ہو، اس کی ملکیت میں نہ ہو۔ اس نے کہا حضور یہ تو اور مشکل بڑی بات ہو گئی، آسمان اسی کے، زمینیں اسی کی، جہاں اسی کا، سب کچھ اسی کا ہے، ایسا تو کوئی ملک نہیں ہے جو اس کی ملکیت میں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا پھر تیسری بات یہ کرو، ایسی جگہ پہ گناہ کرو جہاں وہ تمہیں دیکھ نہ رہا۔ اس نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں دنیا میں، کہیں کوئی ایسا مقام نہیں جہاں اس کی نظر نہ ہو، جہاں وہ دیکھ نہ سکتا ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، ملک الموت جب تمہارے پاس آئے، تم گناہ کرتے رہنا، جب تمہارا وقت آخر آئے، ملک الموت تمہارے پاس آئے تو ملک الموت سے کہنا کہ مجھے چند لمحے کی مہلت دو، میں توبہ تو کر لوں۔ اس نے کہا حضور اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو ملک الموت کوئی لمحہ بھی نہیں دیتے کہ ہم توبہ کر لیں اس پر۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر آخری بات یہ کرو، قیامت کے دن تمہاری دنیا میں گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اس سبب جب تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تم جانے سے انکار کر دینا کہ میں دوزخ میں نہیں، میں جنت میں جاؤں گا۔ اس نے کہا حضور مجھے تو زبردستی فرشتے پکڑتے ہوئے اللہ کے حکم سے مارتے ہوئے تو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ جب اس نے یہ کہا تو ابراہیم بن ادھم کو پھر جلال آیا۔ آپ نے کہا سنو یہ نصیحت تمہیں بھی کرتا ہوں، رسول اللہ کی پوری امت کو کرتا ہوں، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو کرتا ہوں، تم رزق رب کا کھاؤ، اس کی ملکیت والے ملک میں رہو اور وہ ہر چیز تمہاری دیکھ رہا ہے، یہ تمہارا عقیدہ بھی ہو، اور ملک الموت آخری وقت میں تمہیں توبہ کی مہلت نہ دے اور قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد تمہاری کوئی مرضی اس پہ نہ چلے۔ ایسا معاملہ ہونے کے بعد اے بندے اب بتا تو خدا کا نافرمان بنے گا یا خدا کا فرما بردار بنے گا؟ اب بتا تو یہ عمل پوچھے گا کہ تو گناہ کرے تیری پکڑ نہ ہو، یا یہ عمل کرے گا کہ میں اللہ مجھے توفیق دے میں گناہ سے بچتا رہوں؟ تو اس پوری واقعے میں ہمیں جو خلاصہ ملتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق، رحمتیں، برکتیں، نعمتیں حاصل کر رہے، کیا ہمیں کبھی خیال آیا جس رب کی طرف سے رزق اعلیٰ قسم کا ہمیں دیا جا رہا ہے ہم نافرمانی کر کے اس کا گناہ کر جاتے ہیں؟ جس رب نے ہمیں اختیار دیا، گھر دیا، خوبصورت ملک دیا، ہم غدار بن چکے ہیں۔ جو رب ہمارے دلوں کے بھید ہے، ہم تاریکیوں میں منہ چھپا کر دنیا سے چھپ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ کانسیپٹ کلیئر ہے کہ آخر وقت میں مہلت نہیں دی جائے گی توبہ کی، یہ مہلت دنیا ہمیں دے دی گئی ہے، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم گناہ کرنے کے بعد خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیا اللہ ہمیں معاف فرمائے گا؟ یقیناً نہیں معاف فرمائے گا۔ وہ معاف کر دے، وہ مالک ہے، وہ کریم ہے، فضل والا، اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، لیکن حضرت انسان کو جو مقصد حیات دیا گیا اس میں سب سے بڑا مقصد گناہوں سے دوری اختیار کر کے اللہ کے رسول کی رضا کا طالب بننا ہے۔ گناہ کرتے وقت ایک لمحے کی بھی اگر یہ سوچ آ جائے میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، خشیت الہی کا اثر جائے تو وہ شک گناہوں سے باز آ کے متقی پرہیزگار بن جائے گا۔ اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔